اس فصل میں نحو کی تعریف کریں گے۔ نحو کسے کہتے ہیں؟ نحو کی تعریف کرتے ہیں النحو علم باصول یعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث من حیث الاعراب والبناء و کیفیت ترکیب بعضها مع بعض۔ یہ ہو گئی نحو کی تعریف۔ عربی جو زبان ہے اس زبان کی خاصیت یہ ہے کہ اس زبان کے جتنے بھی کلمات ہیں وہ دو قسم کے ہیں۔ کچھ کلمات تو وہ ہیں جو کم ہیں اور ان کا آخر کبھی بھی بدلتا نہیں ہے، ہمیشہ ایک سے ہی رہتا ہے۔ اگر آخر میں سکون ہے تو جہاں بھی آئے گا وہ ساکن ہی رہے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ یا آخر پہ فتح ہے تو جہاں بھی آئے گا اس پر فتح ہی رہے گا، یا کسرہ ہے جہاں بھی آئے گا تو اس پر ایک سے رہتے ہیں، بدلتا نہیں ہے ان کا آخر پہ۔ تو وہ کلمات جو ہیں کم لیکن ہیں کہ جن کا آخر نہیں بدلتا ہے اس کو کہتے ہیں مبنی، اور آخر کے نہ بدلنا اس کو کہتے ہیں بنا۔ نہ بدلنا کیا کہلاتا ہے؟ بنا۔ اور وہ کلمات جو نہیں بدلتے ہیں جن کا آخر نہیں بدلتا ہے وہ کیا کہلاتے ہیں؟ مبنی۔ نہ بدلنا یہ بنا، اور بدل جن کلمات کا آخر نہیں بدلتا ہے وہ کلمات کیا کہلاتے ہیں؟ مبنی۔ اور اکثر کلمات وہ ہیں کہ جن کا آخر بدل جاتا ہے مختلف حالات سے، تو جن کا آخر بدلتا رہتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ معرب۔ اور یہ بدل جانا یہ کہلاتا ہے اعراب۔ کیا کہلاتا ہے؟ بدل جانا اعراب۔ اور جن کا آخر بدلتا ہے وہ کلمات کیا کہلاتے ہیں؟ معرب۔ کلمات کو ایک دوسرے سے جب جوڑتے ہیں تو جملہ بنتا ہے، کلام بنتا ہے۔ بات سمجھ آئے کہ نہیں؟ الگ الگ سب مفردات ہوتے ہیں، جب ان کو جوڑتے ہیں تو کلمہ بنتا ہے، جملہ بنتا ہے۔ جملہ بھی کہتے ہیں، کلام بھی کہتے ہیں۔ بات سمجھ آئے کہ نہیں؟ جملہ بن جاتا ہے۔ جیسے کہ زید ہے، زید کو ہم قامہ کے ساتھ جوڑیں گے تو جملہ بنے گا قامہ زیدن۔ بات سمجھ آئے کہ نہیں؟ تو نحو جو ہے، نحو سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے، نحو سے ہمیں دو باتیں پتہ لگتی ہیں۔ ایک تو یہ بات پتہ لگتی ہے ہمیں نحو سے کہ کون سے وہ کلمات ہیں کہ جن کا آخر نہیں بدلتا ہے، اور کون سے وہ کلمات ہیں کہ جن کا آخر بدلتا ہے۔ پھر یہ پتہ لگتا ہے کہ جن کا آخر بدلتا ہے تو ان کا آخر کیسے بدلتا ہے۔ تو یہ ہمیں کس سے پتہ لگتا ہے؟ نحو سے۔ کلام بنانے کے لیے ایک کلمے کو دوسرے کلمے سے ملانا پڑتا ہے، جوڑنا پڑتا ہے، جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں ترکیب، جوڑنا۔ جو جڑ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مرکب، جڑا ہوا۔ تو یہ بھی نحو میں پتہ لگتا ہے کہ ایک کلمے کو دوسرے کلمے کے ساتھ کیسے جوڑا جائے گا۔ ایک کلمے کو دوسرے کلمے کے ساتھ کیسے جوڑا جائے گا یہ بھی نحو میں پتہ لگے گا۔ تو نحو میں دو باتیں ہو گئی۔ تو نحو کی تعریف یہی ہو گئی کہ نحو جو ہے ایسے قوانین کے جاننے کو کہتے ہیں کہ جن قوانین کے ذریعے سے کلمے کی تین قسمیں ہوتی ہیں، اسم فعل حرف۔ تو کلمے تین ہوتے ہیں، ایک کلمہ اسم ہوتا ہے، ایک فعل۔ تو تینوں کلموں کی جو آخری حالت ہے معرب اور مبنی ہے، کیا ہے یہ ہمیں پتہ لگ جائے، اور ایک کلمے کو دوسرے کلمے سے کیسے جوڑا جائے گا یہ پتہ لگ جائے، تو ایسے قوانین کے جاننے کو کیا کہتے ہیں؟ نحو کہتے ہیں۔ علمہ کا مصدر ہے علم، اور جس چیز کو جانا جاتا ہے اس پر با داخل کرتے ہیں۔ علمت بزید، میں نے زید کے بارے میں جانا، اس لیے علم باصول، اصل کی جمع اصول، قاعدہ۔ النحو علم باصول، نحو
ان قواعد کا جاننا ہے، یعرف بہا کہ جن قواعد کے ذریعے پہچانا جائے گا احوال اواخر کلم الثلاث، تینوں کلموں کی آخری حالت کو۔ تینوں کلموں سے مراد اسم فعل حرف، تینوں کلموں کی آخری حالت کو پہچانا جائے گا معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے۔ حیثیت کا مطلب یعنی یہ بتلائے گا یہ معرب ہے یا مبنی ہے۔ وا کیفیتو، اور پہچانا جائے گا بازیہ مع بازن، بعض کو بعض کے ساتھ جوڑنے کی کیفیت پہچانی جائے گی۔ کیفیت کا مطلب کیسے، بعض کو بعض کے ساتھ کیسے جوڑا جائے گا یہ پہچانا جائے گا۔ اب چلیے، نحو ایسے اصولوں کا جاننا ہے کہ جن کے ذریعے سے تینوں کلموں کی آخری حالت کو معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے، یہ پہچانا جائے، اور بعض کلموں کو بعض کے ساتھ جوڑنے کی کیفیت کو پہچانا جائے۔ بات ختم ہو جاتی ہے، ہو گئی نحو کی تعریف۔ چلو ہم نے یہ جان لیا اس کا مقصد کیا ہے نحو کا، ہم نے یہ پہچان لیا صاحب کہ بعض کلموں کا آخر نہیں بدلتا ہے مبنی ہو گئے، بعض کلموں کا آخر بدلتا ہے وہ معرب ہو گئے، ایک کلمے کو دوسرے کلمے سے جوڑ دیا، یہ کیسے جوڑا جاتا ہے یہ معلوم ہو گیا۔ لیکن اس کے سیکھنے کا مقصد کیا ہے، کیا فائدہ ہوگا اس کے سیکھنے سے؟ تو کہتے ہیں اس کے سیکھنے سے فائدہ یہ ہوگا جب آپ عربی بولو گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کون سا کلمہ ایسا ہے کہ اس کا آخر نہیں بدلتا ہے، اور کون سا کلمہ ایسا ہے کہ جس کا آخر بدلتا ہے، اور بدلتا ہے تو کیسے بدلتا ہے، اس پر فتح آنا ہے، کسرہ آنا ہے، یا پیش ضمہ آنا ہے، یا واو ہونا ہے اس کا آخر میں، یا یا ہونی ہے، یا الف ہونا ہے، کیا ہونا، تو آپ کو معلوم ہوگا۔ جب آپ کو معلوم ہوگا اس کے جاننے ہیں تو صحیح بولو گے، جب صحیح بولو گے تمہارا کلام اہل عرب کے کلام کی طرح ہو جائے گا، اور تم عربی بولنے میں غلطی سے بچ جاؤ گے۔ وہی کہتے ہیں، وہ اس کا مقصد ہے۔ والغرض منہ، اور نحو کا مقصد صیانت الذہن عن الخطأ اللفظی فی کلام العرب۔ نحو کا مقصد کیا؟ ذہن کو خطائے لفظی سے بچانا ہے فی کلام العرب، عرب کے کلام میں، یعنی عرب کی بات چیت میں، عربی بولنے میں ذہن کو کس سے بچانا ہے؟ لفظی کا مطلب بولنے میں جو غلطی ہوتی ہے، لفظ کے معنی آتے ہیں بولنا، تو بولنے میں جو غلطی ہوتی ہے اس سے بچانا۔ موضوع، دیکھیے موضوع کا مطلب ہوتا ہے ہر علم کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے، جس کو ہم انگلش میں کہیں گے تو سبجیکٹ، ہندی میں کہتے ہیں تو وشے۔ جب کوئی بھی کتاب شروع کی جاتی ہے تو اس کے شروع میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ کتاب کس وشے میں ہے۔ ہندی میں وشے کہتے ہیں، انگلش میں سبجیکٹ کہتے ہیں، اور آپ کے اردو عربی میں موضوع کہتے ہیں۔ موضوع کا مطلب ہوتا ہے کتاب میں جس چیز کے بارے میں بحث کی جائے وہی چیز کیا ہوتی ہے، اس کتاب کا موضوع، سبجیکٹ، وشے ہوتی ہے۔ جیسے کہ میڈیکل سائنس میں جائیں گے تو میڈیکل سائنس میں بحث کس چیز سے ہوتی ہے؟ آدمی کی باڈی کے پارٹ سے ہوتی ہے، اعضاء سے ہوتی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو جسم انسانی طب کا موضوع کہلاتا ہے، میڈیکل سائنس کا سبجیکٹ کیا کہلاتا ہے؟ انسان کی باڈی، سمجھے کہ نہیں؟ ایسے ہی نحو میں جو ہے وہ کس سے بحث ہوتی ہے؟ کلمے کے آخر سے۔ کس سے بحث ہوتی ہے؟ کلمے کا آخر معرب ہے یہ مبنی ہے، معرب ہے، کون کون سے کلمے ہیں جو مبنی ہیں؟ معرب ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو کیسے معرب ہے، کیسے کیسے بدلے گا، کب کب بدلے گا، تو وہ کلمے سے بحث ہو گئی۔ اور دوسرے کیا ہے نحو کے اندر کہ بعض کلموں کو بعض کلموں کے ساتھ کیسے جوڑا جائے، جب جوڑ دیتے ہیں تو کلام بن جاتا ہے، تو وہ کیا ہو گیا؟ کلام ہو گیا۔ تو نحو کے اندر جو بحث ہوتی ہے وہ کس سے ہوتی ہے؟ کلمے اور کلام کے حالات سے ہوتی ہے۔ کس سے ہوتی ہے؟ اور جب کلمے اور کلام کے حالات سے بحث ہوتی ہے تو نحو کا موضوع کیا ہوا؟ کلمہ اور کلام۔ چلیے، وہ موضوع اور نحو کا موضوع الکلمۃ والکلام، کلمہ اور کلام۔ اب کلمے کی تعریف کرتے ہیں۔ فصل، الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے جس کے اندر حروف تہجی پائے جاتے ہیں وہ آواز لفظ کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے؟ اور اس کی دو قسمیں، کچھ ایسی آوازیں نکلتی ہیں جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا، اور کچھ ایسی آوازیں نکلتی ہیں کہ جن کا معنی ہوتا ہے۔
تو وہ جیسے کہ ہم کہتے ہیں عام طور سے عادت ہوتی ہے کہ کسی ایسے لفظ کو جب بولا جاتا ہے کہ جس کا معنی ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک ایسا لفظ بھی بول دیا جاتا ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا. نہیں وہ کہتے ہیں روٹی ووٹی. تو روٹی کا تو معنی ہے لیکن جس کا اوٹی بول دیا اس کا کوئی معنی نہیں ہے. تو وہ الفاظ جو منہ سے نکلتے ہیں اور ان کا معنی نہیں ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں الفاظ محملہ، لفظ محمل. اور جن کا معنی ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں لفظ موضوع. کیا کہتے ہیں؟ تو کلمہ جو ہے وہ اسی لفظ کو کہیں گے جس کا معنی ہوتا ہے، اور جس کا کوئی معنی نہ ہو اس کو کلمہ نہیں کہتے ہیں. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو کلمہ کی تعریف کرتے ہیں الکلمۃ لفظ، کلمہ وہ لفظ ہے وضع لمعنی مفرد کہ جس کو معنی مفرد کے لیے وضع کیا گیا ہے. وہی منحصرۃ فی ثلاثۃ اقسام، کلمہ گھرا ہوا ہے 3 قسموں میں. 3 قسمیں کیا؟ اسم و فعل و حرف. اسم، فعل اور حرف. کیا ہے؟ اسم، فعل اور حرف. چلیے اس کی وجہ کیا ہے؟ 3 ہی قسمیں کیوں ہیں؟ تو کہتے ہیں 3 ہی قسمیں یہ اس لیے ہیں کیونکہ جو بھی کلمہ ہے وہ یا تو ایسے معنی پر دلالت کرے گا کہ جیسے کلمہ بولا جائے گا اس کے معنی ہمارے سمجھ میں آ جائیں گے، یا کچھ کلمے ایسے بھی ہوں گے جب بولے جائیں گے تو ان کے معنی سمجھ میں نہیں آئیں گے بلکہ اس کو کسی دوسرے کلمے کے ساتھ جب ملا کر بولا جائے گا تو معنی سمجھ میں آئیں گے. تو وہ کلمے کہ جس کو جب بولتے ہیں تو بولتے ہی اس کے معنی سمجھ میں آ جاتے ہیں، دوسرے کلمے سے ملانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اس کی بھی 2 قسمیں، یا تو وہ ایسے ہوں گے کہ معنی سمجھ میں آئیں گے اور معنی کے سمجھ میں آنے کے ساتھ ساتھ اس معنی کا زمانہ بھی سمجھ میں آئے گا، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ معنی تو سمجھ میں آئیں گے لیکن ان کا زمانہ نہیں ہوگا. اور کچھ تو ایسے ہوئے گئے کہ جن کے معنی سمجھ میں نہیں آتے تب دوسرے کے ساتھ نہ ملایا جائے. تو وہ کہ جس کو جب تک دوسرے کے ساتھ نہ ملایا جائے اس کے معنی سمجھ میں نہیں آتے تو وہ ہے حرف ہے. اور جس کے معنی سمجھ میں آ جاتے ہیں لیکن زمانہ نہیں ہوتا ساتھ میں وہ ہے اسم. اور جس کے معنی سمجھ میں آتے ہیں معنی کے ساتھ ساتھ اس معنی کے پائے جانے کا زمانہ بھی سمجھ میں آتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہی کہتے ہیں لأنہا کی حاصل میں لوٹے کلمہ کی طرف، اس لیے کہ کلمہ اما ان لا تدل، یا تو دلالت نہیں کرے گا علی معنی فی نفسیہ، کس پر معنی ہے فی نفسیہ کا مطلب وہی ہوتا ہے ایسے معنی کہ جب کلمہ بولا جائے تو سمجھ میں آ جائیں، کسی دوسرے سے ملانے کی ضرورت نہ پڑے. تو معنی فی نفسیہ پر دلالت نہیں کرے گا وہ حرف ہے، یا دلالت کرے گا معنی فی نفسیہ پر وَيَقْتَرِنُ مَعْنَاهَا، اور اس کے معنی ملے ہوئے ہوں گے بِأَحْدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے سے. وہ کیا ہے؟ فعل. او تدل ان کے تحت سب یہ دلالت کرے گا علی معنی فی نفسیہ، معنی فی نفسیہ پر، یعنی ایسے معنی پر دلالت کرے گا جو کلمے کے بولنے سے سمجھ میں آ جائیں گے، دوسرے سے ملانے کی ضرورت نہیں ہوگی. وَلَمْ يَقْتَرِنْ مَعْنَاهَا بِهِ، اور اس کے معنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے سے ملے ہوئے نہیں ہوں گے. وَهُوَ الْاسْمُ، تو وہ کیا ہو گیا؟ اسم. اب یہاں سے پھر سے اسم کی، فعل کی، حرف کی تعریف مع علامت کریں گے. چلیے